پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر دنیا بھر میں کہیں سے کوئی عشق کی بولی بولتا ہے تو ہمارا رشتہ دار نظر آتا ہے، اور اگر حضور کی گستاخی کرتا ہے تو پورے مسلمانوں کا وہ تنہا دشمن اور حریف نظر آتا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس پوری کمیونٹی کو اللہ کریم نے ایسی خصوصی دولت سے نوازا ہے کہ یہ اپنے رشتے، اپنے ناطے، اپنے سارے تعلقات نام مصطفیٰ سے جوڑتے ہیں، اور جب تک یہ دولت باقی رہے میرے عزیزو، تمہارا سب کا مٹانا مشکل ہے دنیا سے، چاہے بڑی سی بڑی طاقتیں آج زمین پر کیوں نہ آ جائیں، اور تم چاہے ٹکڑے ٹکڑوں میں بدل کیوں نہ جاؤ، غریب سے غریب بھی ہو جاؤ، یہاں تک کہ تمہارے پاس دوپہر کے کھانے کی روٹی ہے اور رات کی نہیں ہے، ایسے حالات بھی آ گئے، تب بھی میرا چیلنج ہے کہ تم کو اس روئے زمین سے کوئی طاقت اکھاڑ نہیں سکتی۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے، جو دولت تم اپنے سینوں میں لے کر چلتے ہو یہ دنیا کی سب سے بڑی دولت اور یہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آپ کیا اس کو ہلکے میں جانتے ہو؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پاک پر میں نے خود اپنی تجربے کی بات آپ کے سامنے شیئر کرنی ہے۔ آج ہزاروں اختلافات ہمارے اندر کیوں نہ ہو، ہماری جماعتوں میں انتشار ہے، فرقوں میں بٹے ہوئے، لیکن میں نے دیکھا ہے جب حضور کے نام پر ہم بات کرتے ہیں تو سارے اختلافات لوگ پیٹ پیچھے ڈالتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا ڈی این اے ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آپ کو میں ابھی جس آیت کریمہ کی تلاوت کیا اس کی طرف آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ رب ہے جس نے اپنے رسول کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے، لیکن ساتھ میں رب تعالیٰ فرماتا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ وہ رسول کیوں آئے؟ تاکہ پوری دنیا پر اپنا دین غالب کرے۔ لیکن ان حالات میں ہم بات کر رہے ہیں جب روزانہ رونے کی خبریں ہی ہمیں سنائی دے رہی ہیں۔ سننے والا اگر یہ سمجھتا ہو کہ مولوی اسٹیج پر بیٹھ کر بڑی بڑی پھانکتا ہے، بہت لمبی لمبی باتیں کرتا ہے کہ ان کا دین پوری دنیا پر غالب کرنے کے لیے آیا ہے، لیکن حالات ان کے ایسے ہیں کہ ہر جگہ ان کو پیٹروٹ میزائل سے اڑا کر چھتڑوں میں بدل دیا جاتا ہے۔ دنیا یہ سوچ رہی ہوگی اس زمانے میں یہ بات کر رہے ہیں، جب ان کے کھانے پینے کے مسئلے ہو گئے، ان کو ہر جگہ سے نکال دیا گیا، اس زمانے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ ان کا دین غالب ہوگا۔ میں ان کفار و مشرکین سے کہتا ہوں کان کھول کر کے سن لو، ہمارے چھیتنے اڑ جائیں تب بھی ہم کہیں گے ایک دن آنے والا ہے جس کے متعلق میرے آقا نے فرمایا ہر گھر سے صرف لا الہ الا اللہ کی آواز آئے۔ انشاءاللہ آئے گا وہ دن، چاہے زمین ٹل جائے، آسمان نیچے آ جائے، میرا یقین ہے میرے نبی کا فرمان بدل نہیں سکتا، میرے آقا کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس مخبر صادق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ ہو کر رہے گا۔ ہاں اب جو حالات ہیں یہ کیا ہے؟ میرے عزیزو، حالات کو دیکھ کر کے کبھی فیصلہ مت کر لینا، حالات کو دیکھ کر کے فیصلہ مت کر لینا۔ خدائی قانون ہے، قدرت کا قانون ہے، وہ فقیروں کو بادشاہ بناتا ہے اور بادشاہوں کو فقیر بناتا ہے، اس کا قانون ہے۔ کبھی بہت بلندی پر بیٹھے ہوئے فرعون کو پانی میں غرق کر کے بتاتا ہے، نمرود کو مچھر سے ہلاک کر کے بھی بتاتا ہے، اور ساتھ میں یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بچا کر کے بھی بتاتا ہے۔ سبحان اللہ! وہ رب کائنات ہے جو پانی میں فرعون کو ڈبا دیتا ہے لیکن آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو زندہ رکھتا ہے، زندہ سلامت رکھتا ہے۔ وہ رب قدیر کل بھی حی و قیوم تھا، آج بھی حی
हय्यो क़य्यूम है, हमेशा से जिंदा, हमेशा जिंदा रहेगा। ये अकीदा है हमारा। बस मेरे अजीजों, मैंने जो आयत पढ़ी है वो यकीन तुम्हारे दिलों में डाल कर जाना चाहता हूँ। कभी ये मत समझना कि हमारे उखड़ जाने के दिन आ गए, हमारे फना होने के दिन आ गए, हमारे खत्म होने के दिन आ गए। हाशा कल्ला बिल्ला तल्ला, कभी ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा। इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में रवा खून है 4 यार का, तेरी रगों में रवा खून है 4 यार का। और इसीलिए आज के इन हालात में रोजाना लोग गज्जा की खबरें देख रहे हैं, इजराइल की खबरें देख रहे हैं, फिलिस्तीन को उजड़ता हुआ देख रहे हैं, मस्जिद अक्सा की पामाली देखकर रोते भी हैं, गिड़गिड़ाते भी हैं, नर्वस भी होते हैं। ये सब मुसलमान होने के तो हक है। ईमान जिसके पास है उसका दिल तो कर्ब से आज कराह तो रहा है, लेकिन साथ में मैं आपको ये कहूंगा, कराहना अपनी जगह पर, दर्द अपनी जगह पर, मौला से मांगना अपनी जगह पर, लेकिन खबरदार खबरदार, कभी उसकी रहमत से एक आना भी ना उम्मीद ना होना कि अल्लाह की मदद अब नहीं आने वाली है, अब सब उजड़ जाने वाला है, अब सब खत्म होने वाला है। ऐसा नहीं है। एक तिनके से भी मौला पूरा महल खड़ा कर देता है अगर वो हिफाजत करने पर आए। मैं आपको बताता हूँ, बगदाद को ततारियों ने तबाह कर दिया था। इंसानों की खोपड़ियों से, मुसलमानों की खोपड़ियों से मीनार बना दिए थे। दरियाए दजला का पानी पूरा मुसलमानों के खून से लाल कर दिया था ततारियों ने। जहां से गुजरते घोड़े के टाप पूरे खूनों में होते थे, खून में डूब जाया करते। इन हालात में बगदाद में कहीं कोई मुसलमान चेहरा तक नजर नहीं आता था। वो बगदाद जो मरकज इल्म था, वो बगदाद जो मरकज हदीस था, वो बगदाद जो मरकज तफसीर था, उजड़ गया था, तबाह कर दिया गया था, ईंट से ईंट बजा दी गई। 300 साल 400 साल पुरानी लाइब्रेरियां आने वाहिद में जला दी गई, जलाकर खाक कर दी गई हलाकू के जमाने में। अब मैं आपको बताता हूं, ततारियों ने हमला तो किया था, लेकिन जानते हो आप, इन तमाम हालात के हो जाने के बावजूद एक दिन ऐसा आया, दरबार में बादशाह अपने दरबारियों के साथ बैठा है, कुछ मुसलमान कैदियों को गिरफ्तार करके लाया गया है, जो उलमा थे, हाथों में जंजीरें बंधी है, पीठ पर बांध करके उनको जमीन पर लिटाया गया है। हालात कंपेयर करके सोच लेना, आज मैं बात कर रहा हूं आपसे, आज मैं बात कर रहा हूं, इससे पहले भी हालात खराब हुए हैं, लेकिन मौला करीम किस तरह से इस दीन को बचाता है। वो सारे दरबारियों मजाक उड़ा रहे हैं उलमा का, इनका कोई पुरसाने हाल नहीं, इनको कोई बचाने वाला नहीं, इनकी हथकड़ियां बंधी हुई पीठ पर। लेकिन तुरफा उस पर ये मजीद तमाशा ये कि उस दरबार के गवर्नर ने, बादशाह ने एक जरखरीद ईसाई को खरीद करके लाया गया था, पैसे दे करके, नजराने की लालच दे करके कि आना दरबार में, मुसलमान कैदी हैं, इनके सामने इनके रसूल को गालियां देना, इनके रसूल को खूब गालियां बकना। अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी ने लिखा है इस बात को, फरमाते हैं बादशाह के हुक्म पर दरबार में आकर के वो ईसाई पादरी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेता, मजाक उड़ाता, गालियां देता। मुसलमान जो कैदी थे करते क्या करते, हथकड़ियां लगी हैं, कैद में है। दिल तो जलता है जब नबी पाक की शान में कोई गाली देता है, दिल कराहता है। लेकिन मेरे अजीजों, जब दिल की कराह बढ़ जाती है तो होता क्या है, सुनो। बादशाह ने अपना कुत्ता पाल रखा था, उस कुत्ते को तो सोने की जंजीर से बांधा जाता था, महंगा कुत्ता, बादशाह का कुत्ता, जाहिर सी बात है लोग उसकी इज्जत भी करते थे। बंधा हुआ कुत्ता था, भौंकने लग गया ईसाई पादरी के ऊपर। ईसाई पादरी खामोश हो गया, थोड़ी देर के बाद फिर गाली गलौज कर रहा था, कुत्ता फिर भौंकने लगा, ये फिर खामोश हुआ। 2-3 बार इस तरह हुआ। ईसाई पादरी को लोगों ने कहा कि तेरे बयान करने पर कुत्ता भौंक क्यों रहा, बादशाह का कुत्ता है, हर किसी पे भौंकता नहीं है। उस पादरी ने कहा ये जानवर, इसे क्या समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, ये क्यों मुझ पर भौंकेगा। वो अपना बयान जैसी ही तीसरी मर्तबा जारी किया, जंजीर तोड़कर कुत्ता बाहर निकल आया,
کتا باہر نکل کر آیا اور ایک آنے واحد میں اس عیسائی پادری کے سینے پر ایسا حملہ کیا کہ چاک کر کے اس کو 2 ٹکڑوں میں بدل دیا، اور دربار میں موجود لوگوں پر ایسی ہیبت طاری تھی، مصطفیٰ کی شان میں گالیاں دینے والے کو کتا پھاڑ کر رکھ دیا، اور اس کتے کی ہیبت کو دیکھ کر 1-2 نہیں ہزاروں درباریوں نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت اسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ رب تبارک و تعالیٰ اگر اپنے دین کی حفاظت کرنا چاہے تو وہ کتوں سے بھی کرے گا۔ میرے عزیزوں، دنیا آج طاقت کے نشے میں چور ہو کر یہ فیصلے کر بیٹھتی ہے کہ ہم سب تباہ کر لیں گے، لیکن ساتھ میں ایک بات آپ کو بتاؤں گا، تم نروس نہ ہونا، مایوس نہ ہونا، چاہے تمہارے حالات جیسے بھی سخت آ جائیں، اپنے ایمان پر قائم رہو، ایمان پر جمے رہو۔ قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا۔ اللہ فرماتا بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا ہمارا رب اللہ ہے۔ آپ لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں کہا؟ کہا ہے۔ سب کا عقیدہ ہے ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے۔ قرآن کہتا ہے ثم استقاموا، پھر اس پر جمے رہ گئے، پھر اس پر ڈٹے رہ گئے۔ کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ؟ رب فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ ان پر فرشتوں کو اتارتا ہے۔ فرشتے اتارے جاتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں فرشتے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، گھبراؤ مت، ڈرو مت، اللہ نے جس جنت کا تمہیں وعدہ کیا ہے وہ عنقریب تمہیں دی جائے گی۔ یہ ایمان والوں کے لیے ہے، فرشتے اتارے جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، بعض پاکھنڈی اب پھر سے باہر نکل آئیں گے اسلام کا مذاق اڑانے کے لیے۔ دین اسلام کے ان حالات کو دیکھ کر ان کے دلوں کے اندر اب سانپ لوٹ رہا ہوگا، خوشیوں کے اور جشن منانے کے کیڑے کاٹ رہے ہوں گے کہ جب غزہ میں نہتے بچے مارے جا رہے ہوں، وہاں کی عورتوں کے آنچل چھینے جا رہے ہوں، وہاں کے گھر آگ میں بدل دیے جا رہے ہوں، راکھ کے ڈھیر میں بدل دیا گیا ہو۔ یہ دنیا گونگی دنیا، یہ چاپلوس قسم کے میڈیا دجال جنہوں نے پوری حقیقت کو باطل بنا دیا اور باطل کو حقیقت بنا کر آج لوگوں میں پرچار کر رہے ہیں۔ چھوٹے سے ٹکڑے کے لیے لڑنے والے آتنکوادی ہو گئے، اور بڑا بڑا پیٹروٹ میزائل رکھنے والا اپنے ڈیفنس کی لڑائی لڑ رہا ہے، اپنے ڈیفنس کی لڑائی لڑ رہا ہے۔ تم آج کان کھول کر کے سنو میرے عزیزو، آنکھ پھاڑ پھاڑ کر کے دیکھو، دنیا دجال کے انتظار میں یہ میدان سجا رہی، کیونکہ فرمایا گیا دجال کے آنے سے پہلے یہ حالات پیدا کیے جائیں گے، حق کو باطل بنا کر اور باطل کو حق بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا، لوگ اس کو ماننے بھی لگ جائیں گے۔ خبردار مومنو، تم کبھی ان جھوٹوں پر یقین نہ کرنا، کبھی یقین نہ کرنا، ان کی ہمت نہیں ہے، نہ یہ کبھی رشیا کو ٹیررسٹ کہہ سکتے ہیں، نہ یوکرین کو ٹیررسٹ کہہ سکتے ہیں۔ وہاں تو وار کہیں گے، جنگ کہیں گے، بیٹل کہیں گے، لیکن یہاں چند مٹھی بھر مسلمانوں کو مارتے ہیں اور انہیں شہید کر دیا جاتا ہے تو دنیا اس کو الگ رنگ سے کہتی، وہ اپنے ڈیفنس میں لڑ رہے ہیں، اپنے ڈیفنس میں لڑ رہے ہیں۔ کتنا ڈیفنس میں کتنے گھروں کو تباہ کر دیا گیا۔ میرے عزیزو، یہ سب حالات اپنی جگہ پر، مگر میں آپ سے کہتا ہوں نہ گھبراؤ مسلمانوں، ابھی خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، قرآن باقی ہے۔ یہ ناسمجھ کافر روز کیوں الجھتے ہیں؟ ابھی کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ انہیں کیا پتا ہے یہ ناسمجھ کافر روز کیوں الجھتے ہیں؟ ہمارا بچہ جانتا ہے ابھی کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ جو حسینی ہوگا وہ ان حالات سے بھاگ کر اپنے دین کی اور اپنے ایمان کی سمجھوتے میں زندگی گزارنے کی کبھی کوشش نہ کرے گا، بلکہ اپنا عقیدہ اور اپنا مسلک یہ بناؤ، جو جان مانگو تو جان دے دے، جو مال مانگو تو مال دے دے،
मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल दे दे। ये चिंगारियां हमारे पास भी आने वाली हैं। जो आग तुम बहुत दूर बैठकर देख रहे हो आज, इस आग की चिंगारियां बहुत करीब हैं जो आने वाली हैं। लेकिन मेरे अजीजों, इससे बड़ी आग आए झुलसाने वाली, लेकिन तुम्हारा अकीदा ये होना चाहिए, हजारों ताकतें तुम्हारे पास, खुदाए कदीर व जब्बार हमारे साथ, खुदाए कदीर व जब्बार हमारे साथ। आपको पता है जब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत कर रहे थे, मक्का से निकले, मदीने जाने का है, लेकिन जाने से पहले गारे सौर में 3 दिन तक क़याम किया। ये गारे सौर का है, एक ऊंचा पहाड़, 5000 फीट ऊंचा पहाड़, उसके ऊपर एक गार है जिसमें सिर्फ 2 ही लोग बैठ सकते हैं। पूरा वाक़या आपको मालूम होगा, बार बार आप उलमा से सुनते होंगे। उस वक्त हजरत अबू बकर और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में पूरे मक्का के लालची लोग घूम रहे थे। ऐलान हो चुका था, जो इन 2 लोगों को ढूंढ कर लाएगा उसे 100 ऊंट इनाम में दिए जाएंगे। 100 ऊंट का मतलब 100 कारें इस जमाने की, जिसको भी मिल जाए, बड़ा मालदार आदमी। 100 ऊंट के लालच में लोग दर दर घूम रहे थे, यहाँ तक कि कुफ्फार मक्का कदमों के निशान देखते देखते गारे सौर के करीब भी आ गए, पहाड़ पर भी चढ़ गए। हजरत अबू बकर कहते हैं इतना करीब वो आ गए कि अगर वो एड़ियों को उठाते तो हम उन्हें नजर आ जाते। वहां तक पहुंच गए थे, गार तक। हजरत अबू बकर सिद्दीक हुजूर के साथ गार में तन्हा हैं। और मेरे अजीजों, ये सिर्फ किताबों का नहीं, कुरान का वाक़या है। 10वें पारे में रब ताला फरमाता है, इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू थानी इस्नैनि इज़ हुमा फ़िल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना। याद करो उस वक्त जब काफिरों से निकल करके मेरे आका तशरीफ लाए थे, हबीब तशरीफ लाए थे और गार में मौजूद थे। अल्लाह ने कुरान में भी इसको बयान फरमाया। हजरत अबू बकर हुजूर से क्या कहते, तवज्जो, कुफ्फार आ गए, एड़ियां उठाते तो हुजूर भी दिख जाते, सिद्दीक अकबर भी दिख जाते। उस वक्त डर कर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने घबराहट में यूं कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब क्या होगा? ये सारी जमात आ गई हमारा पीछा करते हुए, ये कत्ल का मंसूबा बनाए हुए हैं। तब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इत्मीनान काबिले दीद था, हुजूर का इत्मीनान काबिले दीद था। सिद्दीक अकबर के सीने पर हाथ मारा और कहा, ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना, घबरा मत, अल्लाह हमारे साथ है। ये जुमला इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है। आज भी मेरे अजीजों, बड़ी बड़ी मुसीबतों से निकालने के लिए इतना जुमला काफी, इतना जुमला काफी है। घबरा मत, ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना, बेशक अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, आज मैं आपसे पूछता हूँ, अल्लाह हमारे साथ है का अकीदा क्या सिर्फ 1400 साल पहले वालों के लिए था या फिर आज के लिए भी है? हमारे साथ अल्लाह है या नहीं? अगर तुम्हारा ये अकीदा नहीं है तो फिर किसके नाम पर सजदे करते हो, किसके नाम पर मस्जिदों में दौड़े दौड़े भागते हो? तुम्हारा अकीदा है अल्लाह हमारे साथ है। और मेरे अजीजों, सब कुछ दुनिया ही नहीं, सब कुछ ये दुनिया ही नहीं। जो बड़ी बड़ी ताकतों वाले हैं वो भी अपनी जिंदगी के ऐश गुजार करके निकलने वाले हैं, वो भी आखिरत के सफर पर जाएंगे, हम भी जाएंगे। असल तो जिंदगी उस वक्त शुरू होगी जब मैदान महशर में हम खड़े होंगे अपने नबी के साथ। उस वक्त देखना होगा अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। वो वक्त आएगा, सब कुछ दुनिया नहीं, ताकत के बलबूते हमारी गर्दनों पर कोई कुर्सी बिछा भी लिया, कितने साल बिछाएगा, कितने साल हुकूमत करेगा? एक दिन तो उसे भी खत्म होना है। जब नमरूद नहीं बचा, फिरौन नहीं बचा, कारून को उसकी दौलत न बचा सकी, शद्दाद को उसकी बनाई हुई जन्नत न बचा सकी, हामान नहीं बच सका, बड़े बड़े ताकतवर नहीं बच सके, अरे चंगेज भी हिलाक हो गया, हलाकू भी बर्बाद हो गया, तो 5 साल की नशेड़ी हुकूमतों को जाने में देर नहीं लगेगी।
اتنے بڑی بڑی طاقتیں جو یہ سوچتی تھی ہمیشہ کہ سب کچھ ہمارا ہے. آپ کو پتا ہے چنگیز کے زمانے میں, چنگیز ایک نام تاریخ میں سرچ کر کے دیکھ لینا, لیکن اس کی قبر آج تک پتہ نہیں کہاں ہے. اور رعب و دبدبہ ایسا کہ جس طرف سے گزر جائے اپنی لاکھوں کی فوج سے قوم کو, بستیوں کو روندتے ہوئے, تباہ کرتے ہوئے چلے جائے. تنہا وہ ایک آدمی ہے جس کی حکومت میں 50 لاکھ انسانوں کا قتل ہوا. اتنا بڑا قاتل 50 لاکھ انسان کوئی معنی نہیں رکھتے, بلکہ وہ یہ کہتا کہ انسان کا خون نہ دیکھو تو میں کھانا نہیں کھاتا. جو انسانوں کے خون کا ایسا لالچ, آپ کو پتا ہے اس کا آخری وقت تھا ہی. لیکن کیسا بنا آخری وقت؟ تقریباً 300 کے قریب مسلمان گرفتار کر کے لائے گئے تھے اور ان کو میدان میں کھڑا کیا گیا تھا. یہ سب حالات میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں, آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, سمجھ جائیں گے, سمجھ جائیں. صفوں میں کھڑا کر دیا گیا تھا, 3 صفیں لگی تھیں, اور یہ گھوڑے پر بیٹھ کر منظر دیکھ رہا تھا. جلاد کو بلایا گیا. یہ گھوڑے پر بیٹھ کر کے کھلونے سے کھیلتا تھا چنگیز, اور جلاد کو کھڑا کیا گیا, کہا گیا پہلی صف سے گردنیں اڑانا شروع کر دو, گردنیں پہلی صف سے اڑانا شروع کرو. جلاد حکم کی تعمیل کرتے ہوئے گردنیں مار رہا تھا. پہلی صف میں ایک بوڑھے میاں کھڑے تھے, وہ جلدی سے دوسری صف میں چلے گئے. جو پہلی صف میں کھڑے تھے کٹ رہے تھے, دوسری صف میں کھڑے ہو گئے. کسی نے کچھ نہیں کہا. چنگیز دیکھ رہا تھا, پہلی صف پوری کٹ گئی, سب قتل ہو گئے. دوسری صف کو کاٹنے کا حکم دیا چنگیز نے. جب جلاد دوسری صف کے قتل کرنا شروع کیا, وہ بوڑھے میاں دوڑ کر تیسری صف میں چلے گئے. تھی تو تیسری لاسٹ. دوسری صف کی گردنیں پوری کاٹ دی گئی, بچی آخری صف. چنگیز اپنے کھلونے سے کھیلتے ہوئے, ہنستے ہوئے اس بوڑھے میاں سے کہنے لگا, میاں پہلی سے دوسری میں آ گئے, دوسری سے تیسری میں, آپ کون بچائے گا؟ بوڑھے میاں نے کہا, اب بھی اللہ ہے. سبحان اللہ. اب بھی اللہ ہے. یہ نہیں ہے کہ پیچھے میری کوئی صف نہیں ہے تو خدا بھی نہیں ہے, خدا ہے. بوڑھے میاں نے اتنے گرج کر کے کہا تھا, تیسری صف کو ابھی قتل کرنے کا آرڈر دیا نہیں گیا تھا. اچانک چنگیز کے ہاتھ سے کھلونا گر گیا. گھوڑے پر بیٹھا ہوا زین کسیف بھی ہے, کھلونا اٹھانے کے لیے نیچے جھکا, گھوڑا بدک گیا, سرکش ہو گیا, اور گھوڑا اسی طرح لے کر چنگیز کو دوڑتا رہا. اس کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملا. گھوڑا اتنا دوڑتا تھا کہ اس بادشاہ کا سر پتھروں سے ٹکراتا چلا جاتا, اور ساری فوج جو پیچھے کھڑی تھی جلاد سمیت اپنے بادشاہ کو بچانے کے لیے, گھوڑے کو پکڑنے کے لیے دوڑتے رہے. گھوڑا کسی کے ہاتھ نہیں آ رہا ہے, دوڑتا ٹکراتا, کئی جگہ سے گزرتا ہوا ایک دیوار کے پاس جا کر جب رکا, اس وقت رکا گھوڑا جبکہ بادشاہ کا سر پھٹ کر بھیجا باہر آ چکا تھا. اور اس وقت سارے لوگ اچانک ایک ماتم میں تھے. بادشاہ کا سر پھٹ گیا. چنگیز جیسا سب سے بڑا بربر ظالم حکمراں دنیا سے جا رہا ہے, کوہرام مچاتا. سارے لوگ اس کو دیکھنے میں مصروف تھے. بوڑھے میاں جو تیسری صف میں تھے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں, مولا تو سچ فرمایا, جب بندہ دل سے مجھے پکارے میں اس کے ساتھ. سبحان اللہ. میرے عزیزو, اللہ ہے. یہ کبھی مت سمجھنا کہ آخری وقت آ گئے اب کچھ نہیں ہونا ہے. اور رب تعالیٰ چاہے تو تمہیں پھندے سے بھی صاف نکال لے. اور رب تبارک و تعالیٰ اگر لکھ چکا ہے, ایک بات یاد رکھو, اگر ہماری موت لکھ دی گئی ہے, مچھر سے بھی آ سکتی ہے, چونٹی سے بھی آ سکتی ہے, اور اگر نہیں لکھی ہے تو مودی سے بھی نہیں, یوگی سے بھی نہیں آئے. سبحان اللہ. کسی طاقت سے نہیں آئے گی. کس بات کا خوف دل میں سمایا ہو, کس بات کا ڈر سمایا ہو. میرے اعلیٰ حضرت بریلی سے کہتے ہیں, خوف نہ رکھ رضا ذرا, تو ہے عبد مصطفیٰ. خوف نہ رکھ رضا ذرا, تو ہے عبد مصطفیٰ. تیرے لیے امان ہے,
तेरे लिए अमान है। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, मेरे पीछे तो कई दिनों से इधर से उधर हमारे रिश्तेदार घूम ही रहे हैं, जहाँ जाते वहाँ आते हैं, सारी रिपोर्टें बनाते रहते हैं, हत्ता कि मेरी कोई चीज छोड़ा नहीं। मेरा घर, मेरा अकाउंट, मेरे औलाद, मेरे रिश्तेदार सब छान लिया, और उसके बाद न जाने कब के इंतजार में है, कब पकड़ेंगे, कब इसके अंदर डालेंगे। मुझे इस बात का डर नहीं है, मुझे इस बात का खौफ नहीं। जो जीना था जी लिया, जो रब ताला ने ईमान की जिंदगी दी वो जी लिया। अब मरना तो किसी दिन है। मैं ये सोचता हूँ, जब मरना ही है, मेरे नबी का नाम लेकर क्यों ना मरे, मेरे आका का झंडा उठाकर क्यों ना मरे। जब मरना ही है, मेरे आका के इश्क में क्यों ना जाए। आ जाओ, आज भी अगर गिरफ्तार करना है कर लो। हमारा तो मानना यह है, ढूंढा ही करेंगे सदर क़यामत के सिपाही। वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, अज़मत मुस्तफा। वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। बात आज यही है मेरे अजीजों। दुनिया आज तक ये कहती थी 57 मुल्क आजाद है, फिलिस्तीन कैद में है ना, यही सुनते आ रहे थे। फिलिस्तीन कैद में है, 57 मुल्क इस्लामी आजाद है, मगर बदल गया है हाल। 57 मुल्क कैद में है, एक ही आजाद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब कैदी है, माल के पुजारी, जिनके यहाँ खुलूस नहीं सिर्फ फुलूस, जो अपनी कुर्सियों के लिए यहूदियों की जुबान अपने मुंह में रखते हैं। कभी भी तुम बड़े बड़े ये व्हाइट कलर के जुब्बे कुब्बों में आने वाले शेखों को मत देखना कि इस्लाम इनसे चल रहा है। ये डाकुओं की सरजमीन है, डाकुओं की फौज है। मेरे मुस्तफा की सरजमीन पर आज अरब को अगर इन डाकुओं ने कब्जा कर रखा है, इनसे कोई तवक्को नहीं, कोई उम्मीद नहीं। ये कुफ्फार और मुशरिकीन के बच्चों पर रोएंगे, लेकिन एक मुसलमान की आह और कराह इनकी नींद को खराब कभी नहीं करती। इनके माल और दौलत, घोड़े खरीदने के लिए, कुत्ते खरीदने के लिए, इनके पैसे, इनकी दौलत, इन अरबों की राज, इनकी अय्याशियां, ये दुनिया में ऐश कदे बनाने के लिए है। सारी दुनिया आए और अय्याशी करे। आज हालात ये हो गए, वही अरब ममालिक है जो मरकज़ इस्लाम कहलाए जाते थे, लेकिन आज इन लोगों ने खुलेआम खिंजीर का गोश्त बेचना शुरू किया है। या आज शराब तक सप्लाई करने लग गए, या आज जिना के अड्डे भी खोल चुके। इन लोगों से कोई तवक्को और उम्मीद नहीं। तुम्हारा चुका अगर सफेद है तो ये जरूरी नहीं कि तुम मुसलमान भी हो। हम उसको मुसलमान कहते हैं जो बज़ाहिर फकीर भी क्यों ना हो, फटे कपड़े भी रखता हो, बाल परा गंदा भी क्यों ना हो, लेकिन सीना धड़कता हो तो मेरे नबी के नाम पर धड़कता हो। इन जालिमों से वो काम ना हो सके जिनके पास बड़ी बड़ी ताकतें। अरे पूरा पेट्रोल लेकर बैठे, क्या पीकर मरेंगे? पीकर मरेंगे। सारी चीजें हैं इनके पास, सोने के जखीरे, पेट्रोल का जखीरा, गैस का जखीरा, पूरी दुनिया में पी पी कर मर जाओ। लेकिन हमने देखा है ताकत किसे कहते हैं। अरे माजी करीब में हमारे पड़ोसी मुल्क में व्हील चेयर पर बैठकर पैरों से माजूर एक खादिम हुसैन, पैरों से माजूर था खादिम हुसैन, जब ललकारता था तो यूरोप की जमीन भी हिलती नजर आती। तो वजह क्या है? वजह यह है कि तख्त और ताज का नाम ताकत नहीं है, सिर्फ तंजीम और फौज का नाम ताकत नहीं है। हकीकत में ताकत इश्क मुस्तफा का नाम है। वो अगर तुम्हारे पास है तो बस काफी है। आज लोग हमसे यही कहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं? हमारे पास बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं, मैं खुल करके बयान करता हूं। हमारी कोई खुफिया तंजीम नहीं, हमारी कोई सीक्रेट मीटिंग नहीं होती। मैं आपको बताऊं, अभी आप मौलाना से सुन रहे थे मरकज़ नामूस रिसालत की तामीर। मैं बज़ाहिर कभी चंदा नहीं करता, मौलाना तो बहुत लंबा चौड़ा चंदा कर लिया। मेरा मिशन नहीं है, एक नौजवान खड़ा हो जाए मेरा सबसे बड़ा चंदा, सुभान अल्लाह, सबसे बड़ा है। और वो ऐसा नौजवान
جو اپنے ہوس کے لیے نہیں جیتا میرے نبی کی ناموس کے لیے جیتا. زندگی وصول ہو گئی, ہماری تقریر بھی وصول, جلسہ بھی وصول. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ اللہ اکبر یا رسول آپ کے اردل عزیز مولانا صاحب نے چندہ کیا, ہو سکتا ہے سنجان پورا مل کر 2 کروڑ جمع کر لے گا, ٹھیک ہے, لیکن میں کہتا ہوں 2 کروڑ ایک طرف, لیکن 2 نوجوان میرے آقا کی سنت چہرے پر لے آئے تو یہ 2 کروڑ کچھ بھی نہیں, سبحان اللہ یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ بہت بڑا چندہ ہے. کیا وہ چندہ آپ مجھے دینے کو تیار ہیں؟ بس حضور کے لیے تمہارا سینہ دھڑکنے لگ جائے اور یہ کہنا شروع کر دو آج سے, زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی. ارے نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے, جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے, جینا مرنا ہے سب کچھ. یہ ہمارا مسلک بن جائے. میں آپ کو کہہ رہا تھا انویسٹیگیشن کرتے کرتے چھوٹی سی چیزوں کے بارے میں بھی, میری کوئی سیکریٹ تنظیم نہیں, خفیہ میٹنگ نہیں, ہم مرکز بنا رہے تھے تو سننے میں آیا کہ ہمارے چاہنے والوں نے پھر ان سب کو ورغلا کر کے ٹیم بنائی اور اوپر سے انویسٹیگیشن کرتے ہوئے ان تک باتیں یہ پہنچائی گئی کہ مولانا یہاں پر مرکز جو بنا رہے ہیں اس میں ایک انڈر گراؤنڈ سرنگ بنائیں گے جہاں جہاد کی تربیت دیں گے. ابھی سے یہ سارے شوشے چھوڑے جا رہے ہیں کہ یہاں پر یہ سکھائیں گے وہ سکھائیں گے. میرے عزیزوں, ان کو میں آج سنجان کے اس میدان سے پیغام دیتا ہوں, جو مجھے سکھانا ہوگا سرنگ میں نہیں کھلے میدان میں سکھاؤں گا. وہ مجھ سے پوچھتے ہیں انویسٹیگیشن کرنا ہو تو آپ مجھ سے اتنا پوچھتے ہو, کیا کرنا چاہتے ہو, آپ کیا کر رہے ہو, روز جلسے, روز پبلک, روز بھیڑ, آپ کون سی تنظیم بنانا چاہتے ہیں. سن لو, ہمارا مشن وہ نہیں ہے جو دوپہر میں ہرا جھنڈا, لال جھنڈا شام میں اور پھر نیلا جھنڈا صبح, وہ تنظیم ہم نہیں بنا رہے. ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ جہاں سے مسلمان گزرے دور بیٹھے ہوئے آدمی کو یہ کہنے پر مسلمان مجبور کرے, دیکھنے والا یہ کہے کہ یہاں سنجان کی نہیں مدینے کی خوشبو آتی. سبحان اللہ تکبیر, نعرہ رسالت, تحفظ ناموس رسالت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. میں اس مشن پر کام کر رہا ہوں, میں اس مشن پر کام کر رہا ہوں. تم خامخواہ کیوں ڈرے ہوئے ہو میرے عزیز, خامخواہ ہمارے پیچھے کیوں پڑے ہو. پورا بار بار ڈھونڈ لینا, ہمارے پاس بلیڈ بھی نہیں ملتا. ہم تلوار, چاقو, چھری, بندوق, بارود کی بات بھی نہیں کرتے. میں تو کہہ رہا ہوں بلیڈ بھی نہیں رکھتے. ارے پلاسٹک کا بلیڈ بھی رکھتے ہیں تو ہم کو لگتا ہے بار بار. نوجوانوں سے بھی میں کہتا ہوں اس کی بھی ضرورت نہیں, اس کی بھی ضرورت نہیں. میں ہتھیاروں کی بات نہیں کر رہا ہوں. ایک ہتھیار عشق رسول کا ایسا ہے جو 313 نہتے صحابہ مدینے سے لے کر چلے تھے. وہ کون سا ہتھیار تھا آپ کو پتا ہے؟ ان کے پاس, کل صحابہ کے پاس تلواریں بھی نہیں تھی. ایک صحابی کہتے ہیں حضرت عکاشہ میرے پاس لکڑی تھی گھڑی, حضور کے پاس دیا, حضور نے اس کو مسا کر کے دیا, جاؤ لے جاؤ اس سے لڑو. حضرت عکاشہ کہتے ہیں اسی لکڑی سے میں نے اتنا لڑا کہ کتنوں کو تو جہنم پہنچا. اور ایک بار نہیں, ہمیشہ ان کے پاس رہی, جب تک وہ زندہ رہے وہ لکڑی رہی. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کی طرف نظر کر لیں, عاشق رسول کی زندگی ایسی ہوتی ہے. میں آپ سے کہتا ہوں میرا مشن یہ ہے, ہم تلواروں, ہتھیاروں, بارود, بندوق کی بات نہیں کر رہے. بس تم اپنے سینے کو اتنا بھر لو میرے نبی کی محبت سے کہ تمہارے چلتے پھرتے کئی کیڑے ویسی گٹر نالیوں میں چلے جائیں. تمہارا چلنا پھرنا بھی بہتوں کو ایسی فنا کر دے گا. بس شرط یہ ہے کہ محمد سے وفات ہونے, کہ محمد سے وفات ہونے. جب نبی کی بات کرتے ہو تو اس کی سنتوں کی بھی بات کرو. جب اس نبی کا نام لیتے ہو اپنے گھروں میں بھی اس نبی کا دین پسند کرو. یہ نہیں کہ اپنی عورتوں پر اسلام پسند نہیں کرتے لوگ. اسلام زندہ باد, اسلام زندہ باد نعرے لگانے کے لیے تم اپنے بیٹے بیٹیوں پر اسلام زندہ باد کیوں نہیں کہتے؟ یہ کھلے عام بے پردہ بچیاں جو گھومتی ہیں ان کو پکڑ کر کیوں نہیں کہتے کہ اسلام زندہ باد؟
शादियों में देखो इनकी आवारगियां, क्यों ऐसा है? तो फिर दोगली पॉलिसी पर अमल मत करो जैसे दुनिया की मक्कार मुनाफिक जमातें करती हैं। तुम ईमान वाले हो, नबी की मोहब्बत का दावा करते हो तो बेखौफ होकर उसकी सुन्नतों पर अमल करो। ऐ नौजवानों, क्या तुम्हें डर लगता है कि टोपी पहनेंगे तो पता नहीं क्या बोलेंगे, दाढ़ी रखेंगे तो पता नहीं क्या बोलेंगे? हाँ, ये इस खौफ में जीते रहते हो, पता नहीं क्या बोलेंगे, पता नहीं क्या बोलेंगे। लोग सिर्फ इन्ना लिल्लाह बोलेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे। मरने के बाद इतना ही है। तुम ये सोचते हो कि दाढ़ी रखेंगे तो हमको कहीं आतंकवादी ना कह दे, टेररिस्ट ना कह दे। मैं आपसे कहता हूं, कितने बुज़दिल हो गए हो, दुनिया को चोटी रखने में शर्म नहीं आती, तुमको दाढ़ी रखने में क्यों शर्म आती? लोगों को नंगा घूमने में शर्म नहीं आती, तुम मेरे नबी के लिबास में चलने में क्यों शर्म करते हो? तुम खुद अपने हाथों से जब छोड़ोगे मेरे नबी के दीन को तो दुनिया तो बहुत दूर ले जाएगी, तुम्हें बहुत दूर ले जाएगी। इसीलिए शायर ने कहा था, दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, लोगों ने आने जाने का रास्ता बना लिया। आज हालात वही है। हमारा ये मकान, हमारा अपना मजहब हम अपने हाथों छोड़ने लग गए तो सब इसके ऊपर चलने फिरने लग गए। ट्रायल बना लिया इसको लोगों ने, हर एक का निशाना आज यही बन गया। लेकिन ऐ नौजवान, अभी उम्मीद मेरी बाकी है और अपनी कौम के मुतालिक मैंने देखा, इसीलिए सबसे पहले मैंने तकरीर में यही जुमले से शुरुआत की। मैं तकरीबन 6 महीने में 150 जगह जाकर आ चुका हूँ तकरीबन। इन सब जगह पर नौजवानों का एक ही जज्बा देखा, एक ही जज्बा देखा। कोई एक जलसा भी ऐसा नहीं हुआ जिस जलसे में मेरे आका के नाम पर बच्चों ने लब्बैक या रसूल अल्लाह ना कहा हो। हर जगह से ये आवाज आ रही, चाहे बंगाल हो, उड़ीसा हो, बिहार हो, गुजरात हो, कश्मीर हो, कर्नाटक हो, आंध्रा हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, कहीं पर भी हो। इसीलिए मैंने कहा सबका डीएनए हुजूर के नाम पर एक ही है, एक ही है। चाहे शुमाल में जाओ, जुनूब में जाओ, मशरिक में जाओ, मगरिब में जाओ, मेरे नबी के नाम की अजमत सबके दिलों में एक तरह से है। बस इतनी सी बात है, बेअमल हो गए हैं, गुनहगार तो हो गए, मुस्तफा का गद्दार कोई नहीं, कोई नहीं। मैंने एक जलसे में ये बात कही भी थी। मैं अक्सर ये कहता था कि इन पार्टियों के ये जलसे नहीं है जो 500 और 100 रुपये दे करके तुम्हें जमा करते हो। मैं अक्सर ये कहता हूँ, हमारे जलसे तो 12 बजे के बाद गर्म दिखते हैं। यहाँ गर्मी 12 बजे के बाद आती है। तो एक गैर मुस्लिम साहब है, वो पिए किसी बड़े नेता साहब के, उन्होंने मुझे टॉन्ट मारा, कहा कि मौलाना तुम्हारी कौम ज्यादा करती है। दोपहर में किसी पार्टी का झंडा लेकर जाती है, शाम में किसी पार्टी का जब इलेक्शन आते और फिर रात में किसी और पार्टी का पट्टा लेकर के आपकी कौम ज्यादा करती है और आप ही बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ करते होंगे, इधर से भी 500 लेते होंगे, उधर से भी लेते होंगे, इधर से भी लेते होंगे, और इनके पास कंपैरिजन का कुछ मसला नहीं है, सब बराबर दिखते हैं इसलिए सब जगह जाते हैं, सब एक ही शक्ल के दिखते हैं, जाते होंगे। लेकिन मैं आपको चैलेंज करता हूं, मेरी कौम का कोई परहेजगार आलिम दीन नहीं, बड़ा मुत्तकी नहीं, आम चलता फिरता नौजवान मेरे सामने ले आओ। यकीन के साथ कहता हूं मेरे अजीजों, आज भी आम नौजवान लेकर के आओ। साहब एक तरफ आपके पास 10 करोड़ रुपए हो, रख देना सामने, 500 के लिए झंडे बदलता है, आप मुझे कह रहे ना 10 करोड़ रख देना। एक तरफ 10 करोड़ रखो और दूसरी तरफ सिर्फ गुंबद खजरा की तस्वीर रखो और उससे कहो ये लेता है या ये लेता है। मैं अभी से कहता हूं, मेरी कौम का बच्चा तेरे 10 करोड़ को ठोकर मारेगा और ये कहेगा अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. میرے عزیزوں بس تمہارے دلوں میں یہ گرمی آ جائے کہ ہماری دھڑکنیں کس کے نام پر ہیں؟ میرے نبی کے نام پر، اس رسول کے نام پر ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے الحمدللہ اس جلسے میں بیٹھے ہیں ہم، اس جلسے میں بیٹھے ہیں جہاں ہر چہرہ یہ یقین رکھتا ہے میرا نبی مردہ نہیں تو زندہ ہے واللہ. تو زندہ ہے واللہ. عقیدہ ہے کہ نہیں سب کا؟ ہاں ہم زندہ رسول کے ماننے والی زندہ قوم ہیں. پھر ہمارا رشتہ تو اور مضبوط ہونا چاہیے، اور مضبوط ہونا چاہیے، اور مدد آئے گی، ضرور آئے گی. بلکہ ہم اکثر یہ دیکھے ہیں جب دل بے قرار ہوتے ہیں تو مدینے کے تاجدار آتے ہیں، وہ دلوں کو تسلی دینے کے لیے آتے ہیں. قرآن کہتا ہے عزیز علیہ ما عنتم، یہ رسول ایسے ہیں تمہارا تکلیف میں پڑنا ان کو گوارا نہیں. ہاں کچھ امتحان کے دور ہوتے ہیں، کچھ امتحان کے دور ہوتے ہیں، وہ دور سے جب گزر جائیں تو خوشحالیاں آتی ہیں. میرے عزیزو خدائی قانون ہے. چاند کیسا ہوتا ہے؟ سفید ہوتا ہے نا، چمکدار ہوتا ہے، لیکن اس پر بھی کبھی گہن لگتا ہے. گہن لگتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چاند کالا ہو گیا. گہن جب چھٹ جاتا ہے تو چاند پھر آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے. آج امت مسلمہ کی ان جماعتوں پر گہن لگا ہوگا، امتحان کے دور سے گزر رہی ہیں، اور جب یہ گہن چھٹے گا پھر یہی جماعت ہر جگہ نظر آئے گی، ہر جگہ نظر آئے گی. آپ کیا یہ نہیں سمجھتے دنیا تمہیں بھونک بھونک کر کے بتا رہی ہے تم کچھ ہو؟ دیکھتے نہیں نیوز کوئی بھی کھول لو وہ تمہارا تعارف کروائیں گے. ہاں ان کا نہیں، وہ تمہاری آئیڈینٹیٹی اور تمہاری حیثیت، جو بھی نیوز چینل کھولو وہ بڑا چڑھا کر تمہاری داڑھیوں کو بتا رہے ہوں گے، تمہاری ٹوپیاں، ہماری بچیوں کے برقعے، مسجدوں کے مینار، گنبد، یہی سب چیزیں ہیں ان کے پاس. ارے جو بکھری ہوئی قوم ہے اس کو 24 گھنٹے کیوں ڈسکس کرتے ہو؟ یہ تم ہی کہتے ہو بیکورڈ ہے، دلت سماج سے بھی نیچے آ گئی ہے مسلمان جماعت. جب اتنی نیچے آ گئی تو تمہارے میڈیا میں اتنی اوپر کیوں ہے؟ ہر جگہ ہم کیوں ہیں؟ سمجھ میں آتا ہے جس کو اقبال نے کہا کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، اور یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں تم خود بھولے ہو کہ تم کیا ہو، تمہیں خود پتا نہیں تم کیا ہو. ان دجالوں سے سنو وہ تمہیں بار بار بتاتے ہیں بڑی دولت تمہارے پاس، بڑی دولت تمہارے پاس. تم کہتے ہو نہیں کچھ نہیں میرے پاس، وہ کہتے نہیں ہے بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے. تو تمہیں سمجھ لینا چاہیے آج بھی جو دنیا کو ہم نشانے پر نظر آتے ہیں وہ دولت کوئی پیسوں کی نہیں، کوئی پیٹرول کی نہیں، کوئی گیس کی نہیں. دنیا جس دولت کے متعلق ہم سے خفا ہے یا خوف زدہ ہے وہ صرف عشق رسول کی دولت. وہ میرے مصطفیٰ کے لیے دھڑکنے والا دل ہے، انہیں پتا ہے جس دن یہ بے قرار ہو جاتا ہے دنیا کی نیندیں حرام کرتا ہے. اس لیے اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا، انگریز بھی اسی بات سے ڈرتے تھے، اور انگریز یہ کہتے تھے یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. یہ انگریزوں کی زبان ہے، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا. پوری دنیا میں ہمارا نام اسی لیے مشہور ہے کہ موت سے ڈرتے نہیں، موت سے ڈرتے نہیں. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ تمہارے نزدیک موت حادثہ ہے، ہمارے نزدیک موت تحفہ ہے. تم مرتے ہو تو ڈرتے ہو کہ اندھیرا ہی ہے، اندھیرا ہی ہے. ہمارا یہ مسلک نہیں، ہمارے مرنے کا طریقہ یہ ہے. ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں پہلے سے بتایا ہے
ہم کو پتا ہے جب جنازے جاتے ہیں پھولوں سے سجے ہوئے، کفن میں لپٹے ہوئے، ان پر خوشبو لگی ہوئی، کسی بابا جی سے پوچھا گیا تھا یہ دولہے کی طرح مردے کو کیوں سجایا جاتا ہے؟ اس کی کوئی شادی تھوڑی نہ ہے، مر گیا پھر بھی سجایا جاتا ہے۔ بوڑھے میاں نے کہا تھا بیٹا آج وہ اپنے نبی کے دیدار کے لیے جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیزوں، اسی لیے ہم نے دیکھا ہے دنیا جس بات سے خوف زدہ ہے وہ یہی کہتے ہیں یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا۔ دنیا میں سب سے بڑی سزا موت ہے اور یہ موت سے نہیں ڈرتا، موت سے نہیں ڈرتا۔ کیوں؟ میں سب مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس مسلمان کی جس کا یہ کہنا ہے کہ ادھر آنکھیں بند ہوں گی ادھر میرے مصطفیٰ کا دیدار ہے، جس کو یہ یقین ہے اپنے نبی سے ملاقات کی، اپنے رب سے ملنے کی، اس کے لیے میں بات کہہ رہا ہوں۔ دنیا ہیچ ہے، دنیا کوئی چیز نہیں۔ کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ کو پھانسی پر مراد آباد میں چڑھایا تھا انگریزوں نے، اور اس وقت جانتے ہو 7 دن تک ان کے جسم پر استری پھیرتے تھے انگریز، ایک عالم ربانی، اور جب چمڑی جل جاتی تھی تو رات کو اس پر نمک چھڑکتے تھے۔ 7 دن تک اس مصیبت زدہ زندگی سے وہ جوجھ رہے تھے، اور اس کے بعد انگریزوں نے پوچھا کہ آپ اب بھی چاہو تو اپنی تقریریں بدل دو، اپنا یہ مشن چینج کر دو، ہم اپنی حکومت میں کوئی منصب دے دیں گے۔ کفایت علی کافی نے کہا تھا انگریزوں سے تم نے مجھے بڑا سستا سودا سمجھ لیا، 7 دن جلا کر یہ سوچتے ہو کہ میرے دین کو خرید لو، ہرگز نہیں۔ کہا تو پھر چلو پھانسی پر چڑھنے کے لیے۔ وہ مسکراتے ہوئے چلے، پیشانی پر شکن تک نہیں۔ مجمع دیکھتا رہا اور وہ پھانسی کے پندے پر جا رہے تھے۔ دنیا جب بھی کسی کو چڑھاتی ہے پھانسی پر تو قانون یہ پوچھا جاتا ہے کوئی آخری خواہش ہے، بیوی بچے کسی سے ملنا ہے، کچھ کھانا ہے۔ اصول کے مطابق اس عالم ربانی سے بھی پوچھا گیا تھا آپ کی کوئی آخری خواہش ہے؟ دنیا کے لیے مرنے والا کہتا بیوی سے مل لوں، بچوں سے مل لوں، کچھ وصیت کر جاؤ، لیکن عالم ربانی پھانسی کے پھندے پر جھولنے سے پہلے کہتا ہے ہاں ہے ایک آخری خواہش کے ناطے مصطفیٰ پڑھ لوں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر کہنا شروع کیا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا۔ بے شک بے شک۔ میرے عزیزوں، میں اس بات پر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں، حالات آج جیسے تیسے ہوں یہ بدلتے چلے جائیں گے۔ لوگ آج جو تانا دے رہے ہیں ان سے ببانگے دوہل یہ کہو غزہ تو ایک مثال ہے، اس سے بڑی تاریخ نے ہمیں لال خون دکھائے ہیں۔ کربلا کا میدان کیا کسی کو یاد نہیں ہے جہاں رسول اللہ کے نوجوانوں کو خاندان بنو ہاشم کے ان لاڑلوں کو کیسے قتل کر دیا گیا تھا، گھوڑے دوڑا دیے گئے تھے۔ لیکن اس کربلا میں جہاں میرے مصطفیٰ کے اہل بیت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، اس وقت جب اسلام نہیں رکا آج بھی اسلام نہیں رک سکتا، اس لیے کہ ہم ببانگے دوہل یہ کہیں گے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ وہ وقت آئے گا انشاءاللہ، لیکن اے نوجوانوں آج بیدار ہو جانا ہے، آج بیدار ہو جانا ہے۔ کب تک اپنی خواہشوں پر جیتے رہو گے؟ کب تک اپنی ہوس کے پیچھے بھاگتے رہو؟ کب تک اپنی طبیعتوں کی مان کر تم گناہوں کے اڈوں پر بیٹھے رہو گے؟ کہ آج بھی تمہیں یہ زیب دیتا ہے جہاں تمہارے بھائی کا خون نالیوں میں بہایا جا رہا ہے اور تم ہاتھوں میں تاش کے پتے لے کر بیٹھے ہو؟ ان غریب بیچاروں کے ہاں پانی کا قطرہ حلق میں نہیں جا رہا، لیکن کوئی نوجوان یہاں نشہ کے اور شراب کے قطرے اپنے زبان پر لگاتا ہے۔ کس قدر بے حس ہے وہ آدمی، کس قدر بے حس ہے۔ کیا آج بھی تمہارے بدلنے کا وقت نہیں ہے؟ آپ کو پتا ہے 2 مہینے کے 4 مہینے کے بچوں کو گود میں مارا جاتا ہے، ان کا خون اچھل جاتا ہے ماؤں کے سینوں پر،
ان کے چہروں پر بڑے جیالے لوگ ہیں، بڑے جیالے لوگ ہیں. ان کے طرح کا صبر و تحمل شاید ہی دنیا میں ابھی کسی کے پاس ہو، جو روز ناشتے کے بجائے کسی کا کٹا ہوا سر دیکھتے ہیں روزانہ، جن کے ہاں کھانے کے لیے گوشت کم، انسانوں کے گوشت زیادہ دکھتے ہیں، جو کئی کئی مہینوں تک زخموں سے پیڑت ہو کر ان کے جسم آبلے پڑ جاتے ہیں، ٹکڑے ہو جاتے ہیں، دوائی کا ایک ٹکڑا نہیں ملتا. لیکن میرے عزیزوں، کیا ہماری عیاشیاں ابھی بھی ختم نہیں ہوں گی؟ کیا ہماری زندگی کے طور طریقے ابھی نہیں بدلیں گے؟ اگر حساس دل رکھتے ہو، زندہ دل رکھتے ہو، تو تمہاری راتیں بے چین ہو جانی چاہیے، تمہاری زندگی بے قرار ہو جانی چاہیے. ہمارے لقمے کیسے جاتے ہیں؟ ایک طرف طوفان بدتمیزی میرے نبی کی شان میں گالیاں، ایک طرف اسلام کو نشانہ، ایک طرف قرآن کو بدلنے کی بات، اور ایک طرف نہتے بچوں کو بم بارود سے اڑا کر چھتڑوں میں بدل دینا. جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے، نشاتے لذت خواب گرام بدل ڈالو. غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے، مسافروں رویش کارواں بدل ڈالو. یہ روز کے ہنگامے تمہیں اٹھا رہے ہیں، تمہیں بیدار کر رہے ہیں. کب بدلو گے اپنے آپ کو؟ کب بدلو گے؟ یہ مسجدیں روزانہ صبح تمہیں پکارتی ہیں، آ جاؤ بستروں سے اٹھ کر، اللہ کی مدد یہاں ہے، اللہ کی مدد یہاں ہے. لیکن تم بھاگے بھاگے پھرتے ہو مسجدوں سے. تم بازاروں کی زینت تو بن جاتے ہو، مسجدوں کی صفوں کی نہیں. تم اپنے رب پر یقین تو رکھتے ہو، لیکن اس کے سامنے جھکتے کیوں نہیں؟ آپ کو پتا ہے وقت اگر ایسا آ گیا زندگی میں تمہارے، میں نے ایک کینسر پیشنٹ کو دیکھا تھا، عیادت کرنے گیا تھا. اس کے سر کے پیچھے پھوڑی، اور کینسر کا یہ پھوڑا ہمیشہ خون اور پیپ رستا رہتا ہے، سر اٹھا نہیں سکتا. عیادت کرنے کے وقت وہ ادھیڑ عمر مرد نے صرف مجھ سے اتنا کہا تھا روتے ہوئے، مفتی صاحب اتنی دعا کر دیجئے. بچپن سے سوچتا تھا نماز پڑھنے کی، پڑھ نہیں سکا تھا، لیکن ابھی روز خواہش ہوتی ہے ایک سجدہ کر لوں، لیکن سر اٹھا نہیں سکتا، سر اٹھا نہیں سکتا. اب ایسا ہو گیا سر اٹھاؤں تو یہ پھوڑی پھٹ جائے، سر اٹھاؤں تو خون اور پیپ نکلنے لگ جائے، سجدہ کرنے کی طاقت نہیں. کہیں وہ وقت نہ آ جائے تمہارے ہاتھ پیر بینڈ ہو جائیں، تم سجدوں میں بھی نہ جا سکو، چاہ کر کے بھی مولا کی عبادت نہیں کر سکو گے. اسی لیے عرب میں کہا جاتا ہے صلو قبل ان تصلو، اپنی نمازیں پوری کر لو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز جنازہ پڑھ دی جائے. لوگ تمہاری نماز پڑھ دیں گے، پہلے اپنی نماز پوری کر لو. اس لیے میری بات صرف اتنی ہے، اے عزیزو، حالات آتے رہیں گے، بدلتے رہیں گے. لوگ آج کہتے ہیں مائنورٹی میں ہیں، قلت میں ہیں. آج ایسے بات نہیں کرنی چاہیے میرے عزیزو. میں اس فلسفے کو نہیں مانتا. بدر میں بھی ہم مائنورٹی میں تھے، احد میں بھی مائنورٹی میں تھے، خندق میں بھی، اور سب سے بڑی مائنورٹی تو کربلا کے میدان میں تھی. ہمارا طور طریقہ یہ ہے، ہم تعداد نہیں دیکھتے، ایمان کی طاقت دیکھتے ہیں. بادشاہ شہاب الدین غوری بہت بڑی فوج لے کر ہندوستان آیا تھا، لیکن فتح نہیں کر سکا. غریب نواز 8 فقیروں کی جماعت میں آئے تھے اور پورے ہندوستان کو اسلام میں نہلا دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت غریب نواز، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. 8 فقیروں کی جماعت آئی تھی جو اللہ اس کے رسول پر بھروسہ کرتے ہوئے سامان جنگ کے ساتھ نہیں، گدڑی پہنے ہوئے آئے تھے. میرے مصطفیٰ کا عشق لے کر آئے تھے، محبتیں لے کر آئے تھے. آج اس دولت کی طرف آ جاؤ، دنیا پھر واپس آنے کو تیار ہے. مولا کریم پوری دنیا کی طاقتیں ہیج کر دے گا، تمہارے وقار کو بڑھائے گا. شرط صرف اتنی ہے کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لاہو قلم تیرے ہیں. اٹھو وہ کرنا حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا. اٹھو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، اور دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو. اور اخیر میں
اٹھنے سے پہلے آپ سب سے یہ وعدہ لوں گا میرے عزیزوں، یہ کہہ کر کے اٹھنا ہے، اب جئیں گے اپنی مرضی سے نہیں، اپنے ہوس کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے، اپنی لالچ سے نہیں جینا ہے، بلکہ ہمارے پاس بقیہ جو زندگی ہے، جتنی سانسیں ہیں، اس پر یہ کہنا ہے یا رسول اللہ، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں، اٹھے بھی وہاں، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان، ہم سب کی زبان لبیک یا رسول اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔